ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وقائدنا الأعظم والنبي الأكرم والرسول الأفخم محمد لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تبارك وتعالى أيضا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى أيضا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بزرگوں، عزیزو، دوستو، آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کی 3 سورتوں پر مشتمل آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ پہلی آیت کریمہ سورہ توبہ کی ہے، اور دوسری آیت جو اسی مضمون پر مشتمل ہے وہ سورہ فتح کی آیت ہے، اور باقی ماندہ 3 آیات سورۃ مائدہ کی ہیں، چھٹے پارے میں سے 11واں رکوع ہے۔ حق تعالی شانہ نے پہلی 2 آیات میں باہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے تفصیلی مضمون بیان فرما دیا ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کاہے کے لیے، ان کو کس لیے مبعوث فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، ہم نے بھیجا رسول کو لوگوں کی طرف بالہدیٰ، ہدایت دے کر، ودین الحق، اور سچا دین دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ ظاہر فرما دے تمام باقی دینوں پر ہمارے دین اسلام کو، اور غالب کر دے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر اس کو ظاہر کر دے، غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، تو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے مشرکین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہ اس دعوت کو ناگوار ہی سمجھیں، ان کو بے شک اس کی تکلیف ہی ہو، وہ اس سے دکھیں ان کے دل، بے شک وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، بے شک مشرکوں کو اس کی تکلیف ہو،
اللہ فرماتے ہمیں اس کی پرواہ نہیں، ہم نے تو اپنے رسول کو اس کام کے لیے مبعوث فرمایا ہے کہ وہ آ کر ہمارے دین کو دنیا پر غالب کر دے۔ اسی طرح سورہ فتح کی آیت میں بھی اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور وہاں فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہماری گواہی کے ساتھ ہے، اس کی ہم شہادت دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کی شہادت اس کے ساتھ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی کام کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں۔ اور تیسری 3 آیات جو ہیں جو سورہ مائدہ سے ہیں، اس میں حق تعالی شانہ نے جن نبیوں پر، جن رسولوں پر تورات اور انجیل کا نزول فرمایا، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات کو نازل کیا، اس میں بھی ہدایت تھی اور نور تھا۔ ماننے والوں نے نہیں مانا اور انکار کرتے رہے تورات میں دی گئی ہدایت کا اور اس نورانیت کا جو رسول کے ذریعے سے ان کو نصیب ہو رہی تھی، انہوں نے اس ہدایت کا انکار کیا۔ اسی طرح انجیل کہ ہم نے انجیل کو نازل کیا اور عیسیٰ ابن مریم کو وہ انجیل عطا کی، لیکن نصارہ نے اس انجیل کے احکام کو فراموش کیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا، اور اس قرآن مجید کو نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سابقہ ہماری ہدایت والی جو کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے یہ کتاب، اور اس کے ساتھ ساتھ ان نبیوں اور رسولوں کا تذکرہ کرتی ہے جن کی امتوں کو ہدایت کے لیے مختلف صحف ابراہیم و موسیٰ، جن کی طرف ہم نے صحف نازل کیے ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، اور ان کے رسول اور ان کے نبی جو تھے وہ ان کو ہدایت کرتے رہے۔ بنیادی طور پر ہدایت ایک ہی تھی، بنیادی مکالمہ جمیع انسانیت سے اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ایک ہی رہا، مطالبہ ایک ہی رہا، لا تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا حاجت روا مشکل کشا مت تصور کرو۔ جب تم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی، کوئی ہو، کوئی وجود ہو، جب تم اس کو اللہ کے مقابلے میں اپنا مشکل کشا حاجت روا وہ تسلیم کرتے ہو تو یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے، ناقابل معافی جرم بن جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں حق تعالی شانہ نے اس کو وضاحت سے بیان فرما دیا کہ یہ ایسا جرم ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، نہیں بخشے گا اللہ کسی بھی صورت یہ جرم معاف نہیں ہوگا۔ لا یغفر ان یشرک بہ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی اس کی صفات میں شریک ٹھہرایا۔ مشکلیں آتی بھی اللہ کی طرف سے ہیں، مصیبتیں آتی بھی اللہ کی طرف سے، خواہ بیماری ہو، دقت ہو، پیسے کی دقت ہو، جسمانی روحانی امراض ہوں، اور کوئی مصیبت ہو، عذاب کوئی مصیبت آ جائے، سیلاب آ جائے، ہاں جی، اولاد مر جائے، اولاد بیمار ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے کاروبار میں، معاشی طور پر، تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کا وضاحت میں اصل میں بدبختی یہ ہے کہ ہم قرآن مجید نہیں پڑھتے، سب کچھ پڑھتے ہیں، مولویوں کو سنتے ہیں، مولویوں کی بات میں قرآن نہیں سنتے، قصے کہانیاں سنتے ہیں مولویوں سے، اور جی فلاں پیر صاحب، فلاں حضرت صاحب، فلاں بزرگان دین۔ بزرگان دین بعد میں آئیں گے، پہلے اللہ کی بات سنو، اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ اگر کوئی بزرگ ہے بھی تو وہ اللہ کی بات مان کر بزرگ ہے، ورنہ وہ بزرگ نہیں ہے۔ جو بزرگ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتا وہ کیسا بزرگ ہے بھائی؟ تو جو مصیبت آتی ہے، جو مشکل آتی ہے، وہ تو اللہ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں آتی کوئی مصیبت مگر آتی ہے مصیبت اللہ کے حکم سے، اور اللہ کے حکم کے بغیر اگر اللہ کے حکم سے مصیبت آئی ہے تو کسی پیر صاحب کے کہنے سے تو وہ واپس نہیں جانی، وہ جس نے مصیبت بھیجی ہے وہ اسی کے حکم سے واپس جائے گی۔
اور اس کا ایک میعاد اور ایک وقت مقرر ہے۔ آدمی بیمار ہوا ہے، ہم بیماری سے پریشان ہو جاتے ہیں، ہو دیکھیں جی میں بیمار ہو گیا، میں تو مصیبت کو آ گیا جی، میں ذلیل ہو گیا جی، میں خوار ہو گیا جی۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ان آزمائشوں کی تعریف یہی بیان کی ہے جس کی ہم تعبیر کر رہے ہیں آج کل؟ ہرگز نہیں۔ ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ، ان کو بخار ہو گیا، وہ روز کے حاضر باش تھے، مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے محسوس کیا کہ کچھ دنوں سے وہ شخص مسجد میں نہیں آ رہے۔ آپ نے معلوم فرمایا کہ وہ فلاں مسجد میں کیوں نہیں آ رہا؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہیں، ان کو بخار نے آ لیا ہے، وہ شدید بیمار ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کی تیمارداری کے لیے گھر تشریف لے گئے، ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ حضور نے دعا دی اللہ تمہیں شفا دے۔ اور دوسری بات کہ انہوں نے بخار کے بارے میں، اس شدید بخار جو ان کو تنگ کیے ہوئے تھا، نڈھال کیے ہوئے تھا، انہوں نے بخار کے بارے میں کہا کہ مجھے تو اس بخار نے ایسا کر دیا، ایسا کر دیا، ایسا کر دیا، بخار کو برا بھلا کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا مت کہو، اگر تم یہ جان لو کہ اس بخار کے نتیجے میں تمہیں کیا اجر مل رہا ہے تو تم کبھی بخار اترنے کی تمنا ہی نہ کرو۔ مجھے اس وقت صحابی کا نام بھولا ہوا ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے اسی وقت حضور کے یہ کلمات سنے اور اللہ سے درخواست دی، یا اللہ مجھے بخار دے دے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ جب تک زندہ رہے ہر وقت انہیں بخار رہتا تھا۔ ہاں یہ ہے کہ وہ بستر پر نہیں پڑے ہوئے تھے، لیکن ان کو ہر وقت بخار کی کیفیت تھی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو بخار آتا ہے یہ اصل میں یہ تمہارے گناہوں کو جلاگ دیتا ہے آ کر۔ اب ہمیں بخار ہو ہم تو فٹافٹ گولیاں کھائیں گے، کھانی چاہیے، یہ بھی سنت ہے، علاج کرنا بھی سنت ہے، لیکن بخار کی وجہ سے وحشت زدہ ہو کر، پاگل ہو کر جس طرح ہم رد عمل دیتے ہیں وہ گناہ کے زمرے میں آ جاتا ہے، وہ اس اجر سے محرومی کا باعث ہے۔ وہ اجر جو اللہ تعالیٰ نے اس بخار کے توسط سے ہم کو دینا ہے، وہ بیماری، کوئی بیماری، صرف بخار نہیں، وہ بیماری جو انسانی وجود کو تکلیف دے رہی ہے، جس کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، وہ بلڈ پریشر ہے، وہ شوگر ہے، وہ کوئی معدے کی تکلیف ہے، کوئی اور تکلیف ہے، تو یہ تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ جسم کو پہنچ رہی ہے، اور میں اس کی اذیت محسوس کر رہا ہوں۔ تو اس اذیت کے محسوس کرنے پر میں کیا کر رہا ہوں؟ میں اپنے اللہ سے درخواست کر رہا ہوں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم، میں سوال کرتا ہوں عرش عظیم کے رب سے مجھے شفا دے دے، کیونکہ آیا ادھر سے ہے۔ یہ بخار کسی بزرگ نے نہیں بھیجا، کسی پیر صاحب کے ذریعے سے نہیں آیا، نہ 11ویں علی سرکار نے بھیجا ہے، نہ خواجہ نظام الدین اولیاء نے، نہ معین الدین اجمیری نے، نہ بہاءالحق زکریا نے، نہ شاہ رکن عالم نے، نہ سید علی حجویری نے، نہ بابا فرید الدین گنج شکر نے۔ یہ بخار انہوں نے نہیں بھیجا، یہ بخار تو ان کو بھی ہوتے تھے۔ تو جس طرف سے آیا ہے میری توجہ اگر ادھر رہ گئی ہے تو میرا رب سنتا ہے کہ یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ جب تم بے چین ہو کر مجھے پکارتے ہو تو پھر کون ہے؟ اِلٰہ مع اللہ، تمہارے ساتھ اللہ کے سوا اور کون ہوتا ہے اس وقت؟ بتاؤ، اِلٰہ مع اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہوتا ہے جو تمہاری کو سنتا ہے؟ تم تکلیف میں کہتے اللہ، تو اللہ فرماتے ہیں لبیک یا عبدی، بول میرے بندے کیا مانگتا ہے؟ اللہ مجھے شفا دے۔ اللہ جب تک چاہتے ہیں مجھے اس تکلیف میں مبتلا رکھتے ہیں، اور میرا رویہ دیکھا جاتا ہے، میرا رویہ نوٹ کیا جاتا ہے، میں اس کا شکر گزار بندہ ہوں یا ناشکروں میں سے ہوں۔
میں نے اس تکلیف پر اپنے رب کی باقی نعمتیں جو مجھے میسر ہیں ان کی ناشکری کر دی، یا جو صرف تکلیف ہے اس پر اس سے پناہ مانگی، عافیت طلب کی، اور باقی الحمدللہ حمدن کثیرا، اس نے جتنی نعمتیں دے رکھی ہیں اس کے بے حد و حساب شکر ہے۔ صحابہ کا تو یہ عالم تھا، ایک صحابی کا واقعہ پڑھ کے تو سچی بات ہے ایمان لرز جاتا ہے بندہ کہ ہم کیا ہیں، ہماری کیا اوقات ہے۔ ان کی ٹانگوں میں کسی غزوے میں وہ جنگ میں شریک ہوئے، ان کو زخم لگے، ان کی ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں، وہ زخم خراب ہو گئے، ان کو شرعی طور پر ان کو اجازت تھی کہ وہ نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جیسے اذان ہوتی وہ گھسیٹ کر مسجد کی طرف اپنے آپ کو لے چلتے۔ لوگ کہتے کہ اللہ کے بندے گھر میں پڑھ لیتے، تمہیں تو اجازت ہے۔ وہ کہتے غیرت گوارا نہیں کرتے، اللہ اکبر کی صدا آتی ہے تو غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اللہ پکارتا ہے اور میں جاؤں نہ، میں چل نہیں سکتا، میں گھسیٹ تو سکتا ہوں میں اس کی، یعنی کہ یہ دیکھیے یہ ہے شکر گزاری حقیقی معنوں میں۔ تو جو ایسے شکر گزار بندوں پر اللہ تعالیٰ کی پھر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ جن اولیاء کرام کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، جن بزرگان دین کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، یہ وہی تھے کہ جنہوں نے اللہ کی شکر گزاری کی، اللہ نے ان کا نام اونچا کر دیا۔ آج ہم ان کو رحمت اللہ علیہ حضرت کے نام سے جانتے ہیں، حضرت فلاں کیوں کرتے ہیں؟ بڑے بڑے بادشاہوں کے نام دیکھ لیں، کوئی جانتا ہے؟ کتنے لوگوں کو پتہ ہے ان کے ناموں کا؟ یہ لاہور میں جائے جہانگیر کا مقبرہ جا کر دیکھیں، کتے پیشاب کرتے پھرتے، اور دوسری طرف حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، صبح سے شام تک لوگ دعائیں کرنے آتے ہیں وہاں پہ۔ آپ دیکھیے نہیں فرق محسوس ہوا آپ کو؟ وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کو ماننے والا ہے، وہ صرف دنیا کا ایک بادشاہ تھا، وہ قبر میں گیا تو اس کی بادشاہت بھی اس کے ساتھ دفن ہو گئی۔ یہ دلوں میں بسنے والے لوگ تھے، اللہ کا نام لے کر دلوں پر حکومت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت و اکرام عطا کی۔ اسی طرح ہزاروں بزرگ، ہزاروں سیرت و تاریخ میں جتنے کے نام آتے ہیں کہ یہ وہ اللہ کے بندے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت و اکرام دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے، جس دین کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اس امت پر احسان فرمایا، اور فرمایا کہ ہم نے آپ کو مسلمان بنایا ہے، سماکم المسلمین، تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، تمہارا نام مسلمان رکھا ہم نے، کیوں؟ کہ تم ماننے والوں میں سے ہوگے، ماننے والے۔ لیکن مسئلہ معاملہ صرف ماننے تک محدود نہ رہے، اس کے لیے قرآن مجید میں تاکید آئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، یہ جو آ کے آپ کے پاس قالت الاعراب آمنا، یہ اعرابی آ کر آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے، آپ ان سے فرما دیجئے قل لم تؤمنوا، ان سے کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، تم نے صرف اسلام قبول کیا ہے، ولما يدخل الایمان، ابھی تم ایمان میں داخل نہیں ہوئے۔ توجہ رکھیے میں جو عرض کر رہا ہوں کہ تم ایمان میں بھی داخل نہیں ہو، ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو ولیکن قولوا اسلمنا، ہم نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اسلام کو قبول کرنے سے آپ کیا ہوئے؟ مسلمان بن گئے۔ مثلا ہم سب نے کلمہ پڑھ لیا، ہم کون ہو گئے؟ مسلمان۔ اللہ کو مسلمان نہیں چاہیے، بالکل بھی نہیں چاہیے مسلمان۔ اللہ چاہتا ہے مجھے ایمان والے چاہیے۔ پورا قرآن مجید پڑھ جائیے، پورا قرآن مجید، کہیں پر یا ایھا المسلمون نہیں آیا، یا ایھا الذین آمنوا آیا، جہاں آیا اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان، مخاطب ہی ایمان والے ہیں۔ اور یہ اس لیے ہے کہ جب مسلمان قرآن پڑھے تو اس نظریے سے پڑھے کہ میں ایمان والے جو اللہ کے مخاطب ہیں ان کو بھی پہچانوں، میں ایمان والوں کو پہچانوں۔ وہ قرآن پڑھے بغیر سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ ایمان والے کیا کرتے تھے؟ ان کی کیا الذین آمنوا، دیکھیے اللہ نے صفات گنوائیں کہ ایمان والے کیا تھے؟ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا
فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، یہ کرتے تھے ایمان والے۔ میں اور آپ ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ کے رستے میں کیا تکلیف آئی ہے؟ ذرا کو ہاتھ اٹھا کر بتا دیجئے، کوئی تکلیف آئی ہے؟ مجھے تو نہیں آئی، لیکن میں اسلام کا ٹھیکیدار ہوں۔ دیکھیے بڑا غور طلب معاملہ ہے، ہم نے اللہ کے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے، خاص طور پہ ہمارا مذہبی طبقہ مولویوں کا، ہم نے تو خاص طور سے مذاق بنایا ہوا ہے اس کو۔ آپ کا قصور نہیں ہے، ہمارا قصور ہے، ہم آپ کو مخاطب ہی غلط کرتے ہیں، آپ کو بات صحیح بتاتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کو بڑی مار پڑنی ہے، مذہبی طبقے کو بڑی لٹریشن ہونی ہے، جان نہیں چھوٹنی اللہ نے۔ ہمیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قصے کہانیاں سنانے کے لیے نہیں بھیجا گیا، نہ کوئی عالم اس لیے عالم بنے کہ اس نے بزرگوں کے قصے سنانے ہیں۔ یہ مساجد کاہے کے لیے ہیں؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اس لیے ہیں کہ اس میں صرف اللہ کی بات کرو، اللہ کی پکار ہو۔ تو جب جمعے کی تقریر ہو یا عام معاملات ہوں، اس مسجد میں سوائے اللہ کے ذکر کے اور کچھ ہو نہیں سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، پابندی ہے آپ پر۔ آپ کاروبار کی بات نہیں کر سکتے مسجد میں، کسی قسم کی تجارت کی، ذاتی معاملات کی گفتگو مسجد میں نہیں کر سکتے، گھر میں کریے۔ قرآن کا نص قطعی آ گیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یہ جو مسجدیں ہیں فَلَا تَدْعُوا، یہاں پر اور کچھ نہیں ہوگا، نہیں بلا سکتے تم کی مع اللہ احدا، صرف ایک اللہ کے ذکر کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اور مسجد کے آداب بتائے گئے کہ تم مسجد میں آؤ، خاموشی، ادب۔ صحابہ کرام جو ایمان والے تھے، اللہ نے ان کی کیفیتیں بیان کی کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں، سجدوں میں ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اور اللہ سے فریادیں کرتے ہیں کہ اے ہم کو بخش دے۔ یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اور وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں، ہم کو بخش دے۔ ہم اللہ سے بخشش ہی نہیں مانگتے، ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ پیسہ دے دے، کاروبار دے دے، موٹر سائیکل کوئی نہیں موٹر سائیکل دے دے، کار نہیں ہے کار دے دے، گھر نہیں ہے گھر دے دے، یہ مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ ایمان والے یہ نہیں مانگتے۔ ایمان والے کیا مانگتے ہیں؟ ایمان والے اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں۔ وہ کیسا بدبخت شخص ہے، ہم سب اس معاملے میں شامل ہے، جو کہہ رہا ہے وہ آپ سے زیادہ، میں آپ سے زیادہ اس میں ملوث ہوں کہ میں اللہ سے مانگ کیا رہا ہوں، مجھے آسانی دے دے، کس چیز کی؟ مال کی آسانی دے دے۔ میں نے 60 سال جینا ہے، 70 سال جینا ہے، اور میں مانگ رہا ہوں یہاں آسانیاں، کاہے کی؟ مال دے دے، اولاد دے دے، بس مجھے کوئی تکلیف نہ آئے، مجھے کوئی تکلیف نہ آئے، میں لگژری پیاری زندگی، ٹھنڈی سکون والی زندگی گزار کے دنیا سے چلا جاؤں۔ اور جس کے ذریعے سے دین آیا ہے اس کے دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں، اس کو طائف میں پتھر پڑ رہے ہیں، اس کو مکے کے سامنے، بیت اللہ کے سامنے گلے میں رومال ڈال کر گھسیٹا جا رہا ہے، اور اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ، یہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بھائی جان یہ اپنی بلبل کی ذرا آواز تھوڑی سی بند کر لیں، موبائل کی بیل بند کر لیں آپ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ مسجد میں بلبلیں چہکیں گی تو پھر ٹھیک نہیں ہے۔ کوشش کیا کریں، یہ میری آپ سب سے درخواست ہے، جب مسجد میں داخل ہوں تو اس موبائل کی بیل بند کر دیا کریں، کیونکہ جب اس میں موسیقی ہے، جب آپ مسجد میں موسیقی بجائیں گے تو آپ سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا تباہی کا معاملہ ہے یہ۔ بہت خیال کریں، نوجوانوں سے بالخصوص عرض کرتا ہوں، منت کرتا ہوں، مسجد میں داخل آپ آ رہے ہیں نماز پڑھنے، پہلا کام جیب سے موبائل ہے، اول تو گھر رکھائیے، کون سا ہمیں جو بائیڈن کی اور ٹونی بورسن کی ہمیں فون کالز آنی ہے، اس کے بیل بند، موبائل آف نہ کریں، بیل بند کر دیں، نماز پڑھ کے باہر جائیں، دیکھ لیں کس جس کو ضرورت ہے، آپ 10 منٹ بعد، اللہ کے لیے 10 منٹ بھی نہیں ہے ہمارے پاس،
10 منٹ بھی ہمارے لیے نماز پڑھنا آسان نہیں ہے. حالت یہ ہے. اور ہم کیا ہیں؟ ہم ایمان والے ہیں. ہم ایمان والے ہیں. انا للہ. ہمارے پاس کوئی ایمان نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، کیونکہ قرآن نے یہی بتایا ہے. قالت الاعراب آمنا. یہ اعرابی آگے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. اے نبی ان سے کہہ دیجئے قل لم تؤمنوا، ان سے فرما دیجئے نہیں ایمان، تم ایمان نہیں لائے. ولکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ ہم نے اسلام کو قبول کیا ہے. ولما يدخل الایمان، ابھی تم ایمان میں داخل نہیں ہوئے. ہم ایمان میں داخل نہیں ہوئے ابھی، اس لیے کہ ہم آزمائے ہی نہیں گئے. اللہ نے اپنے رستے میں ہمیں آزمایا ہی نہیں. وہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے آزمائش والی. اس رہ کے جا دیں انشاءاللہ پہلا پیر رکھے سوں تو بھج ویسوں، پہلے پیر نہیں بھج ویسوں. اساس اللہ دیاں اپنا اسلام اپنے کول رکھ، ساری خیر ہے بس. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر ذرا آنکھیں بند کیجئے، تصور کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی ہوتی. ذرا امیجن کیجئے. اور اتنی چھری چلتی کہ اس میں سے چند قطرے خون کے بہانا لازم ہو جاتا. اتہاتھ رکھتے چاہ قسم کویں اپنے بال کو اگر میاں تھے یہ اپنا اسلام اپنے کول رکھو، میں بال کوئی نہ کوئی سا. ہم کافر ہو جاتے، بچے کو ذبح نہ کرتے. آیا خیال شریف میں؟ بڑا مسئلہ ہے. ہاں لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بڑا مشکل ہے. ایمان والا بڑھنا بہت مشکل کام ہے میرے بھائی. ہم مسلمان ہیں بس یہاں تک رہیں، اس سے آگے کلیم نہ کریں. اگر اللہ نے ہمیں آزما لیا تو ہم پھنس جائیں گے، مارے جائیں گے اور مرتد ہو کے مر جائیں گے. آزمائشیں آدمی کو مرتد بنا دیتی ہیں. یہ قدم بقدم ایمان آتا ہے دل میں، یہ ایک دم سے ایمان نہیں آ جاتا. اس کی سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں، آزمائشیں دینا پڑتی ہیں. میں عرض کرتا ہوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اللہ نے حکم کیا دیا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. جائیے پہلے اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے، رشتہ داروں کو ڈرائیے. یہاں ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں کتنوں کے بچے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے. باجی میں تو آدھا پڑھتا کوئی نہیں، زال پڑھ دی کوئی نہ، دھیاں کو کیا کریں؟ اور فرمائیے ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. ہاں مسلمان ہیں، مومن والے نہیں ہیں. ایمان والے ہوتے تو نبی کا یہ حکم پیش نظر ہوتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ للعالمین ہے. اذان ہوئی، دیکھا لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں ابھی تک. وہ رحمۃ للعالمین فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چلے کہ مسجد میں اذان ہونے کے بعد بھی لوگ ابھی گھروں میں بیٹھے، میں ان گھروں کو آگ لگا دوں. یہ رحمۃ للعالمین فرما رہے ہیں، جو ہماری بخشش کے لیے اللہ کے حضور روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، اللہ میری اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی. وہ فرما رہے ہیں کہ جو میرے رب کا پیغام اذان سننے کے بعد بھی، جائیے بازار کھلے پڑے ہیں نا، بازار کھلے ہوئے ہیں نا میرے بھائی، ریڑیاں کھڑی ہیں، دکانیں کھلی ہیں. یہ کافر بیٹھے ہوئے ہیں، کافروں کی دکانیں ہیں، مسلمانوں کی ہیں. مسلمانوں کی ہے نا. کسی کا نام حسن ہوگا، کسی کا نام حسین ہوگا، کسی کا نام ابو بکر ہوگا، کسی کا نام عبداللہ ہوگا، کوئی خالد ہوگا، کوئی زبیر ہوگا، کوئی طلحہ ہوگا. سارے اسی نام کے بیٹھے ہوں گے. کوئی اللہ نواز، کوئی اللہ ڈتا بھی ہو سی. مسلمان ہی کہلائیں گے نا. کیوں بیٹھے ہیں وہاں پر؟ کیوں نہیں آئے مسجد میں؟ کبھی غور فرمایا آپ نے؟ نہیں. اس لیے کہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے. ہم جھوٹ بولتے ہیں، منافق ہیں، اور ہماری سزا ڈبل ہے. کسی غلط فہمی میں مت رہیے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، مشرکوں سے بھی نیچے. مشرک جو ہیں منافق سے اوپر ہوں گے جہنم میں، منافق نیچے ہوں گے، کافروں اور مشرکوں سے بھی نیچے ہوں گے. اس لیے کہ یہ دو ڈبل نقصان کرنے والے لوگ ہیں. میں کہلاتا مسلمان ہوں
اللہ کو منے نے، اللہ دی قسم ہے اللہ کو منے نے، رسول پاک دی قسم ہے حضور کو منے نے۔ اس رسول نے جس کام کے لیے محنت کی اس کے ساتھ کیا تعلق ہے میرا اور آپ کا؟ کوئی تعلق نہیں۔ ہم اپنے گھر میں اللہ کا دین نافذ نہیں کر سکے، نہیں کر سکے۔ سن لیجئے، میں نہیں کہتا، اپنے اللہ کی بات سن لیجئے، جس نے آپ کو، مجھے اور پوری کائنات کو پیدا فرمایا، وہ سن لیجئے وہ کیا کہتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے، جو اللہ نے نازل کیا ہے، وہ شخص اپنے گھر میں یا اقتدار رہتے ہوئے، جماعتی حیثیت میں، انفرادی حیثیت میں، اگر وہ اللہ کے نازل کردہ حکموں کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، نہیں کرتے فیصلے جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ او پڑھو کلمے۔ میری بیوی نماز نہیں پڑھتی، میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، کیا کریں؟ میں نے کیا کیا؟ ان کو سدھارنے کے لیے کچھ کیا؟ نہیں۔ وہی آخری تو ہن نہیں پڑھ دی۔ ایسا تو اسلام اللہ نے کوئی نہیں چاہا۔ اس امت کے ذمے تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس لیے گیا تھا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان پر غالب کرنا ہے آپ نے۔ اور اس کی امت جو ہے، اس نے اپنے اوپر دین کو کیا غالب کرنا تھا، اس نے اپنے گھر میں اپنے رب کا اور اپنے رسول کا حکم تک نہیں مانا۔ جمعے کی نماز پڑھ لی، کبھی فجر کی پڑھ لی، کبھی ظہر کی پڑھ لی، کبھی فجر کی نہ پڑھی، عصر کی پڑھ لی، عصر کی پڑھ لی، عشاء کی نہ پڑھی۔ اپنی مرضی کی زندگی جی رہے ہیں بھائی ہم سب، اللہ بیچ میں کوئی نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں ہم۔ ہمیں اللہ اس وقت یاد آتا ہے جب ہم کسی مصیبت میں پھنستے ہیں، اسی بزرگ کو پیر صاحب دعا فرماؤ بس حالات بڑے خراب ہیں، اس وقت ہمیں یاد آتا ہے اللہ۔ اپنے جرائم کو نہیں دیکھتے، وہ بھائی یہ بچوں کو ذرا گھر رکھیں، یہ چھوٹے بچے مسجد میں ان کا ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارا حال کیا ہے کہ ہم نے، آپ توجہ رکھیے، وہ کر لیں گے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ، تین کیٹیگریاں بیان کی ہیں اللہ نے۔ ایک رکوع ہے، ایک سورۃ مائدہ 6واں سپارہ، اس کا 11واں رکوع ہے۔ یہ تورات اور انجیل کا ذکر ہو رہا ہے کہ تورات والوں نے بھی یہی کیا تھا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات کو ہدایت اور نور والا بنا کے نازل کیا تھا۔ انہوں نے نہیں مانا، تو پھر ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ تورات کس کے لیے آئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، وہ فرعون کے ساتھی تھے، موسیٰ کی عہد میں تھے، موسیٰ علیہ السلام کی امت میں تھے، ہم نے ان سب کو غرق کیا۔ اغرقنا آل فرعون۔ پھر نوح علیہ السلام، سگے بیٹے کو بھی معافی نہیں دی اللہ نے، سگے بیٹے کو، لوط کی بیوی کو معافی نہیں دی۔ کیا خیال ہے؟ میں اور آپ ایسے ہی بخشے جائیں گے؟ ہم ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ہم اللہ میاں کے رشتہ دار ہیں۔ یہ ڈرامے، اس ڈریم لینڈ سینما سے باہر نکلیے۔ میں آپ کو بشارتیں نہیں سنا سکتا، کیونکہ قرآن مجید بشارتیں ان کو سناتا ہے جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ ان کو بشارتیں سناتا ہے۔ یہاں مدرسہ ہے، یہ میرے محترم بھائی تشریف فرما ہے، یہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے۔ کتنے حضرات ہیں جن کے بچے یہاں قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ آپ میں سے کتنے حضرات ہیں جن کو قرآن آتا ہے؟ چلیے ہاتھ کھڑا کر دیجیے، جن کو قرآن آتا ہے۔ نہیں آتا، سیکھنے کی توفیق ہے نہیں۔ اور ہوں میں بوڑھا تھی گیا تو بڑھاپا کیا کہتا ہے؟ دین نہ سیکھو، قرآن نہ پڑھو، منع کرتا ہے۔
آپ تو جہاں بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، اگر کوئی پڑھانے والا ہے